السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک شاگرد کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں جا رہے تھے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس وقت کتنے روپے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 2 درہم ہیں۔ تو 1 درہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے نکالا اور 3 درہم شاگرد کو دیے اور کہا جاؤ پاس میں ایک بستی ہے وہاں سے روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور روٹیاں لے آیا۔ راستے میں آتے وقت اس نے سوچا کہ میں نے 2 درہم دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم دیا، تو روٹیاں جب کھائیں گے تو آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی میرے حصے میں آئیں گی، کیوں نہ میں 1 روٹی یہاں پر ہی کھا کر جاؤں۔ تو 1 روٹی اس نے راستے میں آتے ہوئے کھا لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بیٹھ کر روٹی کھانے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور کہا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے کہا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پر پھر سے روانہ ہو گئے اور آگے راستے میں دریا آیا۔ شاگرد نے کہا کہ یہ دریا ہم کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے دامن کو پکڑے رکھنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا میں چلنے لگے اور چلتے چلتے دریا کے اوپر سے ہی پار ہو گئے۔ دریا سے اس طرح پار ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے استاد ملے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں؟ تمہارے اندر کوئی ایمان آیا کہ نہیں؟ تو اس شاگرد نے کہا جی میرے اندر بہت زیادہ ایمان آ گیا۔ تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے پھر سے کہا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے چلنے لگے اپنے شاگرد کے ساتھ اور راستے میں پھر آگے چلے تو ایک ہرن ملا۔ ہرن کو اپنے پاس بلایا اور ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کیا اور اسے پکا کر اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال کو کہا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ ہو جا۔ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ تو پھر سے شاگرد بولا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، کہ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایمان آیا یا نہیں؟ تو کہا اب میرے اندر بہت زیادہ ایمان آ گیا۔ تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے پھر سے یہی جواب دیا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی تھی۔ تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ چلنے لگے، آگے گئے اور ایک پہاڑ پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 اینٹ تمہاری ہوگی، 1 میری ہوگی اور 1 اس بندے کی ہوگی جس نے یہ تیسری روٹی کھائی۔ تو اس شاگرد نے جواب دیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم تینوں اینٹیں لے گئو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ شاگرد اینٹیں لینے پہاڑ پر گیا اور وہاں پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ان سونے کی اینٹوں کو گھر کیسے لے جایا جائے۔ ادھر سے 3 ڈاکو آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور تینوں اینٹیں اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ ہم 3 ہیں اور اینٹیں بھی یہاں پر 3 ہیں، لہٰذا ایک اینٹ تینوں کے حصے میں آئے گی۔ ان ڈاکو نے پیسے نکالے اور ایک اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہاں شہر قریب ہے، تم جو روٹی لے آؤ اور ہم کھا لیں، پھر چلتے ہیں اینٹیں لے کر۔ تو ایک جو تھا ان کا ساتھی وہ روٹی لینے شہر چلا گیا۔ اس نے راستے میں جانتے ہوئے سوچا کیوں نہ ان کو میں روٹی میں زہر ملا کے دے دوں
اور یہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہ جو پیچھے دو بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھی، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اس کو مار دیں اور پھر ہمارے حصے میں 1.5 انچ سونے کی اینٹ آئے گی۔ تو اسی طرح سے وہ جو روٹی لینے گیا تھا اس نے روٹی میں زہر ملا کے لے آیا، اور وہ جو دو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پلان کے تحت تیسرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ اور جب وہ دو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے روٹی کھائی اور وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ روٹی میں زہر ملا کے لے آیا تھا تیسرا ساتھی تو وہ بھی مر گئی۔ تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھا تینوں اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں، اور دیکھا کہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان اینٹوں کے پاس۔